السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میری لاسٹ اسٹوریز کو پسند کرنے کے لیے۔ آج بھی میں جو اسٹوری لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی ڈراؤنی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ میرے محلے کی آنٹی کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کو سن کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو سناتی ہوں۔ کراچی کا مشہور علاقہ حسین آباد سے کون واقف نہیں؟ مشہور فوڈ اسٹریٹ حسین آباد کی رونق بڑھائے ہوئے کافی عرصے سے قائم ہے۔ حسین آباد میں یوں تو کئی پارک اور تفریح کی جگہیں ہیں، مگر ایک ایسا پارک جو انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی مسکن ہے، شاید کچھ ہی لوگوں کو اس کا معلوم ہو۔ مجھے بھی تبھی معلوم ہوا تھا جب آنٹی نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ محلے کی آنٹی کی فیملی، جس میں 7 بچے اور میاں بیوی شامل ہیں، ایک رات ساری فیملی پلان بناتے ہیں کہ وہ کھانا حسین آباد سے کھائیں گے اور واپسی میں پارک بھی جائیں گے۔ پھر وہ رات کا کھانا کھا کر وہیں سے حسین آباد کے پارک، جہاں بے شمار جھولے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ بچے جھولوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس پارک میں لوگ دور دور سے انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس پارک کے گھنے درختوں اور ٹہنیوں پر جنات اور دیگر مخلوقات کا بسیرا بھی ہے۔ آنٹی کی بیٹی، جس کا نام یسریٰ تھا، بہت ضد کرنے لگی کہ کچھ دیر اور رک جائیں اور پارک میں انجوائمنٹ کر لیں، جبکہ رات تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ یسریٰ اور اس کے بہن بھائیوں کو جھولوں میں بیٹھ کر بہت مزہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ سب یسریٰ کے کہنے پر رک گئے تھے۔ یسریٰ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے سب کی لاڈلی اور ضدی بھی تھی۔ وہ شروع سے پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین تھی اور کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، اس لیے گھر والے اس کی باتوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ آنٹی اور اس کے شوہر نے کہا کہ اب چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، مگر یسریٰ ضد کرنے لگی کہ اور جھولا جھولنا ہے۔ اس پارک میں گول گھومنے والا بھی جھولا ہے، جس میں 15 یا 16 سیٹس ہوتی ہیں، جو گھوم رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کئی پارکس میں۔ بالآخر رات 1:30 بجے کے وقت پارک میں رش کافی کم ہو جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ بس آنٹی کی فیملی اور کچھ ہی گنے چنے لوگ ہوں گے۔ یسریٰ جھولے میں بیٹھ جاتی ہے اور باقی بہن بھائیوں کو بلاتی ہے، مگر سب کو گول گھومنے والے جھولے سے ڈر لگتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ رہے، تم بھی مت بیٹھو، کیونکہ یہ بہت تیز گھومتا ہے اور ہم کو ڈر لگتا ہے۔ اصل وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ عرصے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ گلشن میں ایک پارک ہے جس میں حادثے میں ایک ڈبہ الٹ گیا ہے اور تمام ڈبے اس ڈبے پہ گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بچی ہلاک ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے سب لوگ ڈر کے اس جھولے پر نہیں بیٹھ رہے تھے، مگر یسریٰ ایک نہایت ہی ضدی بچی تھی اور اس کے آگے پوری فیملی نے ہار مان لی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں اکیلے ہی بیٹھتی ہوں، سب کو ڈر لگ رہا ہے لیکن میں بھی بیٹھ کر دکھاؤں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ اکیلے ڈبے میں بیٹھ جاتی ہے۔ جھولا گول گھومنے لگتا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک گھومتا رہتا ہے۔ پھر اچانک یسریٰ کی چیخیں سنائی دیتی ہیں تو جھولے والا جھولا روک دیتا ہے۔ جھولا جیسے ہی رکتا ہے، اس کی امی اور اس کے ابو بھاگ کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یسریٰ بیٹھی بھی ہے لیکن وہ سکتے کے عالم میں ہے، جیسے کہ اس نے کوئی چیز دیکھی ہو یا وہ صدمے میں شوک رہ گئی ہو۔ بڑی مشکل سے یسریٰ کو جھولے میں سے اتارا جاتا ہے، کیونکہ یسریٰ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ فریز ہو گئی ہو، ایک جگہ جم گئی ہو۔ یسریٰ سے چلا نہیں جا رہا ہوتا ہے اور بالکل نڈھال ہو جاتی ہے، اس کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی سانس اوپر کے اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے، اور اس کی آنکھیں بالکل پھٹی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ اس نے کوئی چیز دیکھی ہوئی ہو۔ بالآخر رکشہ کرواتے ہیں اور ان کی فیملی اپنے گھر پر آتی ہے۔ جنوری کا مہینہ ہوتا ہے اور سخت سردی میں بھی یسریٰ کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یسریٰ سے بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا، مگر اس سے تو سانس ہی نہیں لی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہوتی ہے جیسے زندہ ہو مگر زندہ لاش بن گئی ہو۔ خیر، کسی طرح سے اللہ اللہ کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے۔ سب گھر والے رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ صبح 9 بجے ڈاکٹر صاحب کو بلایا جاتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسریٰ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، جیسے اس نے کسی چیز کو دیکھ لیا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور وہ بے سود بستر پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ڈرپ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کوئی صدمہ یا کوئی ایسی ٹینشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے اچانک شوق لگنے کی وجہ سے دل پر اثر پڑا ہے اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ آنٹی سورہ بقرہ کی تلاوت سن رہی ہوتی ہیں اور پڑھ پڑھ کے گھر والے اس پر پھونک رہے ہوتے ہیں، دم کر رہے ہوتے ہیں۔ محلے کے کئی لوگ وہاں پر جمع بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یسریٰ کی یہ حالت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد یسریٰ کے والد صاحب مسجد کے امام صاحب کو لے کر آتے ہیں۔ امام صاحب بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے بچی کے ساتھ، جس کی وجہ سے کسی مخلوق نے ان کو جکڑ لیا ہے۔ اس بچی نے کچھ نہ کچھ ضرور دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ صدمے میں آ گئی ہے۔ اب کیا دیکھا ہے یہ صرف بچی ہی بتا سکتی ہے۔ وہ کچھ پڑھ کر پانی پر دم کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ مجھے اور بچی کو علیحدہ چھوڑ دو۔ تھوڑی دیر بعد امام صاحب کمرے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر آپ لوگ یسریٰ سے مل لیں، یسریٰ خود اپنی زبانی سنائے گی۔ میں جا رہا ہوں اور 2 سے 3 دن بعد میرے پاس آئیے گا۔ جب تک سورہ بقرہ کی تلاوت آپ سنتے رہیے گا، بچی کے اوپر دم کرتے رہیے گا اور جو پانی میں نے دم کر کے دیا ہے اس کو پلاتے رہیے گا۔ 2 سے 3 دن بعد میں آؤں گا یا آپ لوگ آئیے گا تاکہ تعویذات وغیرہ لے جائیں۔ سب گھر والے یسریٰ کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسریٰ بیٹھی بھی ہوتی ہے اور اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوتی ہے اور وہ اچانک سے ڈر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کسی کو دیکھ کر گھبرا رہی ہو۔ مگر اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بتاؤ یسریٰ، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ آخر تم نے چیخ کیوں ماری تھی؟ یسریٰ کہتی ہے کہ میں جھولے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں کہ اچانک میرے برابر میں مجھے زور زور سے سانس لینے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ میں جیسے ہی مڑ کر دیکھتی ہوں تو میرے برابر میں ایک کالی سی چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو چھوٹے خط کی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی لال انگارہ جیسی ہوتی ہیں اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے اور جھولا گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن میرا دھیان صرف اس چیز پر ہوتا ہے اور وہ چیز میرا ہاتھ پکڑ رہی ہوتی ہے، کبھی کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ رہی ہوتی ہے اور کبھی میرے جسم کو سہلا رہی ہوتی ہے۔ یہ بتا کر یسریٰ زور زور سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی بھی وہ چیز میرے سامنے ہے اور مجھے ڈرا رہی ہے اور سامنے بیٹھی بھی ہے۔ یہ کہہ کر یسریٰ اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یسریٰ کو ہوش آتا ہے کہ یسریٰ بیڈ پر ڈرپ کے ساتھ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ڈرپ بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یسریٰ کو ہوش آتا ہے تو وہ تھوڑا اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ بہت کمزور ہو گئی ہوتی ہے۔ صرف ایک رات میں ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس کی حالت خراب ہو رہی ہو اور وہ کمزوری محسوس کر رہی ہو۔ پھر یہ لوگ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو رہے ہیں، گویا کہ وہ جو چیز ہے اس کے خون میں شامل ہو کر اس کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اندر ہی اندر اس کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ CBC میں پلیٹلیٹس اتنے کم آئے کہ یسریٰ کو پلیٹلیٹس کی بوتلیں چڑھانی پڑی، ساتھ ساتھ اس کو بخار بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے بدن میں شدید درد اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے اور 1 ہفتے تک علاج کرواتے رہے۔ بالآخر 1 ہفتے کی محنت کے بعد یسریٰ تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہونے لگی، کیونکہ تعویذات کے اثر کی وجہ سے وہ جو چیز تھی اس نے یسریٰ کا پیچھا تو چھوڑ دیا، مگر وہ کبھی کبھی یسریٰ کے پاس ضرور آ جاتی تھی۔ یسریٰ کو بظاہر تو کچھ نہیں ہوا، مگر اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا۔ اب بھی یسریٰ پڑھائی میں اتنا دل نہیں لگاتی۔ پہلے وہ بچی کلاس میں نمبر 1 آتی تھی، کلاس میں فرسٹ آتی تھی، مگر اب وہ کلاس میں صرف کچھ نمبر لے کر پاس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا دماغ کمزور ہو چکا ہے۔ یسریٰ جیسے پہلے بہت زیادہ شوق چنچل تھی
اور ہر بات اپنی ضد منواتی تھی اور بہت زیادہ پھرتیلی اور کام والی بچی تھی، اب بس ایک جگہ ہی گمسم بیٹھی رہتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ کسی چیز میں حصہ لیتی ہے اور نہ کسی چیز میں دلچسپی لیتی ہے۔ وہ جن اس کو ابھی بھی نظر آتا ہے مگر وہ اس کو کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن اکثر وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ یسریٰ بالکل ٹھیک ہے، پاگل بھی نہیں ہے، مگر ہاں وہ جن اس کے ابھی بھی ساتھ ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ بس اس کی یہی کیفیت رہتی ہے کہ وہ کام تو کر لیتی ہے مگر اتنی زیادہ دلچسپی سے نہیں، اور بیمار بھی رہتی ہے اکثر۔ دوستو، آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی قصہ ہے۔ حسین آباد پر آپ جائیں، ضرور جائیں، مگر وہ جو پارک ہے اس میں کوشش کریں وہ جو گول گھومنے والا جھولا ہے اس پہ نہ بیٹھیں، اور رات گئے تک تفریحی مقامات پر جانا بھی ٹھیک نہیں۔ کوشش کریں جتنی جلدی واپس آ سکیں اپنی فیملی کے ساتھ آ جائیں، 12 بجے کے بعد وہاں رہنا اچھا نہیں۔ یہ قصہ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کی سسٹر کی کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ آپ کو مزید کچھ قصے کہانیاں جس کو پتہ ہیں وہ میرے ای میل آئی ڈی کے اوپر مجھے سینڈ کریں تاکہ میں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔